صحرا میں گلستانوں میں محلوں میں گئی موت، صحرا میں گلستانوں میں محلوں میں گئی موت، اور حیدر کے محبوں کو نہیں آتی کبھی موت، حیدر کے محبوں کو نہیں آتی کبھی موت، اور کردار حسین ہو تو حیات بشری ہے، کردار حسین ہو تو حیات بشری ہے، اخلاق نہ بہتر ہو تو سمجھو کہ ہوئی موت، اور غمخوار کے غمخوار دم نزا تھے حیدر، غمخوار کے غمخوار دم نزا تھے حیدر، اور راحت بھی ملی باعث رحمت بھی بنی موت، اور اب زائر سرور سے الجھتی نہیں آ کر، اب زائر سرور سے الجھتی نہیں آ کر، انجام سرے کرب و بلا دیکھ چکی موت، اور اخلاق حمیدہ کا اثر بول رہا ہے، اخلاق حمیدہ کا اثر بول رہا ہے، آئی نہیں غمخوار کو جیسے کہ ابھی موت، اور یوں جوش شہادت ہے دل ابن حسن میں، جناب قاسم علیہ السلام کے حوالے سے یہ شعر دیکھیں گے کہ یوں جوش شہادت ہے دل ابن حسن میں، قاسم کے لیے شہد سے شیریں ہے بنی موت، قاسم کے لیے شہد سے شیریں ہے بنی موت، اور مختار کی دانائی و حکمت پہ تصدق، مختار کی دانائی و حکمت پہ تصدق، ہر قاتل سرور کو ملی سب سے بری موت، ہر قاتل سرور کو ملی سب سے بری موت، اور یہ شعر دیکھیں گے کہ شبیر مقدر کو پلٹ دیتے ہیں ورنہ، شبیر مقدر کو پلٹ دیتے ہیں ورنہ، مٹ سکتی نہیں صفحہ ہستی سے کبھی موت، مٹ سکتی نہیں صفحہ ہستی سے کبھی موت، اور جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تلوار ہے خنجر ہے سنا ہے نہ تبر ہے، تلوار ہے خنجر ہے سنا ہے نہ تبر ہے فوج ستم کے لیے اصغر کی ہنسی موت، ہے فوج ستم کے لیے اصغر کی ہنسی موت، اور ارباب جفا ظلم و تشدد پہ تلے ہیں، یہ حالت حاضرہ پہ یہ شعر ہے کہ ارباب جفا ظلم و تشدد پہ تلے ہیں، ہے تخت حکومت پہ نہیں یاد رہی موت، ہے تخت حکومت پہ نہیں یاد رہی موت، اور یوں جذبہ نصرت ہے 72 کے دلوں میں، یوں جذبہ نصرت ہے 72 کے دلوں میں، خود موت کی ہے موت ہے گھبرائی ہوئی موت، خود موت کی ہے موت ہے گھبرائی ہوئی موت، اور ہے حضرت عباس کی آمد لبے دریا، ہے حضرت عباس کی آمد لبے دریا، ہے شور ستمگاروں میں لو آنے لگی موت، ہے شور ستمگاروں میں لو آنے لگی موت، اور وہ قادر مطلق نے انہیں بخشی ہے قدرت، وہ قادر مطلق ہے انہیں بخشی ہے قدرت، دروازہ زہرا پہ نہ ٹھہری نہ رکی موت، دروازہ زہرا پہ نہ ٹھہری نہ رکی موت، اور یہ مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مرحوم کی رحلت دل انصر پہ گراں ہے، مرحوم کی رحلت دل انصر پہ گراں ہے، لے کر گئی گھر والوں کی ہر ایک خوشی موت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقتہ الجن والانس الا لیعبدون، ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ یہ ایصال ثواب کی مجلس مرحوم جناب غمخوار حسین ابن جناب اکرام حسین صاحب کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ان کے فرزند ڈاکٹر عباس مہندی صاحب نے منعقد کی ہے۔ میں اپنی اس آیت کی تلاوت اور اس کے بعد کی مجلس کو شروع کرنے سے پہلے تمہید کے طور پہ کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید بلکہ یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی مرحوم کے لیے جو بہترین ایصال ثواب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ نیک تربیت اولاد اس دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، اور یہ ثواب جاریہ ہے کہ جب تک وہ اولاد نیکیوں کو انجام دیتی رہتی ہے تب تک مرحوم کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور جہاں تک میری معلومات میں ہے
ڈاکٹر عباس مہندی صاحب بہترین انسان اور بہترین ڈاکٹر ہیں، جو لوگوں کی ہر طریقے سے مدد بھی کرتے ہیں، انسانیت کی کفالت کرتے ہیں، مجلس و ماتم بپا کرتے ہیں. تو میں ان کو انہی لفظوں کے ساتھ تسکین دوں گا کہ جب تک وہ یہ نیک عمل انجام دیتے رہیں گے تب تک ان کے والد مرحوم کی مغفرت میں اور ان کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا. ایک اور بات کہوں گا کہ صرف ڈاکٹر عباس مہندی صاحب ہی نہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں ان کے پورے فیملی کو، ان کے اور بھائی بھی جو ہیں، جو اور ان کے برادر ہیں، وہ بھی بہترین ہیں اور لگاتار ان کوششوں میں ہیں کہ وہ بھی اس میڈیکل کی فیلڈ میں آئیں اور وہ بھی اسی طریقے سے انسانیت کی مدد کریں. ایک اور چیز ہے کہ جہاں سے تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو معصومین کے اقوال سے یہ ملتا ہے کہ ایک باپ کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے، جو پہلا فرض باپ پر کیا گیا ہے، وہ یہ کیا گیا ہے کہ اپنے اولاد کا نام بہترین رکھے. تو مرحوم نے جو کربلائی بھی ہیں، جنہوں نے زیارت بھی کی اور جہاں تک معلومات ہے حج بھی زیارت کی، اور انہوں نے جو نام رکھا ہے اپنے بیٹے کا، وہ نام ہی اپنے آپ میں مکمل نام ہے کہ جس میں عباس کا بھی نام ہے جو باب الحوائج ہیں، اور جس میں زمانے کے آخری امام کا بھی نام ہے کہ جو امام مہدی ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. تو بس اسی تمہید کے ساتھ میں ان کو تسکین دے سکتا ہوں کہ والد کا بڑا احترام بتایا گیا ہے. اور دیکھیے اسلام، جیسا کہ ابھی اطہر بھائی کہہ رہے تھے، میں نے کچھ اور سوچا تھا لیکن اپنی تمہید کو بدل دیا میں نے، کہ اسلام میں عبادت کا ایک عجیب تصور ہے. عبادت جو ہم سامنے سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، حج ادا کر لینا، زکوٰۃ دے دینا، خمس دے دینا، بے شک یہ عبادت ہیں، لیکن یہ عبادت کی ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ عبادت کا مفہوم نہیں ہے، یہ عبادت کا رکن ہے، یہ میتھڈس آف عبادت ہیں، یہ عبادت نہیں ہے. تو اب یہاں پہ سمجھنے کی چیز ہے کہ آخر عبادت کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اور رسول اللہ کی حدیث میں اللہ کا یہ قول ہے، اور رسول اللہ نے اس کو ہم تک پہنچایا ہے، کہ اللہ نے ہر انسان کو مذہب اسلام پہ پیدا کیا. یعنی اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا ہے کہ وہ مانے کہ اس کا کوئی معبود حقیقی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوا، اس کے ماں باپ کون ہیں، وہ کس قبیلے کا رہنے والا ہے، وہ کس مذہب کو فالو کر رہے ہیں. اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ جیوز ہے کہ کرسچن ہے. لیکن جو ایک انہیرنٹ کیپیسٹی اللہ نے عطا کی ہے وہ ہر انسان کو، اور یہ رسول اللہ کا قول ہے کہ ہر بچے کو اللہ نے مذہب اسلام پر پیدا کیا. وہ بات کی چیز ہے کہ اس نے اس کو سمجھا اور ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا. قرآن مجید میں یہی آیت ہے کہ اللہ اپنے قانون میں تبدیلی نہیں کرتا ہے. سورہ روم کی آیت ہے، 30ویں آیت سورہ روم کی 30واں سورہ، اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے قانون کو بدلتا نہیں ہے، وہ ہر انسان کو، ہر شے کو، ہر مخلوق کو مذہب اسلام پر ہی پیدا کرتا ہے. اس کے بعد اس کی تربیت پہ اور اس کی صلاحیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک ایمان کے درجے پر فائز ہوتا ہے. تو یہ عبادت کا مفہوم رکھا ہے. اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم اس معبود حقیقی کو، بہت سے ایتھسٹ ہیں، بہت سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، تو اس پہ آپ اگر ریسرچ کریں گے اور آپ اپنی مذہبی کتابیں بھی پڑھیں اور دوسرے آتھرز کی بکس پڑھیں تو آپ کہیں نہ کہیں پائیں گے کہ پوری انالیسس کے بعد جب ہم آخری پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تو ایک کوشچن مارک لگ جاتا ہے، ایک بڑا سا کوشچن مارک لگ جاتا ہے. جیسے بگ بینگ تھیوری ہے، سب کچھ آپ نے ایکسپلین کر دیا، خلقت ایکسپلین کر دی، پانی سے خلقت ہوئی، مائکرو مالیکیول سے میکرو مالیکیول بنے، پھر اس کے اندر روح کی صلاحیت آ گئی. لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ جب آپ ریورس یا ریٹروسپیکٹو پوچھتے چلے جائیے تو بات یہ آتی ہے کہ ہاں ایک بگ بینگ ہوا تھا، ایک دھماکہ ہوا تھا. اب یہ دھماکہ کس نے کیا تھا؟ پھر آپ پوری سائنس خاموش ہو جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں انسان کا ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہے، اللہ نے متوجہ کر رکھا ہے کہ تمہیں اپنے معبود خلیقی کو سمجھنا ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کی عبادت کی طرف متوجہ کیا ہے. یہاں پہ آپ ایک اور چیز دیکھیں، 8ویں امام کی حدیث ہے. 8ویں امام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد وہ ایتھسٹ تھا، وہ کسی خدا کو نہیں مانتا تھا. تو آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ پہ یقین نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اللہ کو ماننے کی ضرورت ہے یا اس کی عبادت کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ اہل بیت کی ٹیچنگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سمجھانے کا اور سکھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. کسی کو آپ اپنے فیتھ کو اس کے اوپر امپوز کر کے یا اپنی بات ڈائریکٹ کہہ کے نہیں سمجھا سکتے ہیں. جیسے اگر آپ کو کھیتی بھی کرنی ہوتی ہے تو پہلے زمین کو ہموار کرنا ہوتا ہے، یعنی پہلے اس میں آپ کو کھاد بھی ڈالنی پڑتی ہے، پانی بھی ڈالنا پڑتا ہے، مٹی بھی ٹیسٹ کرنی پڑتی ہے، تب جب آپ اس میں بیج ڈالتے ہیں تو درخت کے طور پہ دکھائی دیتا ہے. تو اسی طریقے سے انسانی ذہن کو پہلے متوجہ کرنا پڑتا ہے. یا آپ سیدھے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ ہے اور لا الہ الا اللہ، بے شک یہ تو کلمہ ہے، لیکن آپ کو سمجھانا کیسے ہے. تو اب دیکھیں اس سے کیا سوال کرتے ہیں 8ویں امام اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے شخص تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں سمندروں میں جاتا ہوں، میرا یہ کام ہے، میں سیلر ہوں یا بوٹ پہ، اور میں ایک تاجر ہوں، اور میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی شپ سے اور ادھر سے ادھر سامان کو لے کر کے جاتا ہوں، تجارت کرتا ہوں.
امام نے پوچھا تم کتنے سالوں سے یہ تجارت کر رہے ہو؟ اس نے کہا بہت سال ہو گئے مولا جب سے میں یہ تجارت کر رہا ہوں۔ کہا کبھی تم جب گئے ہو تجارت کے لیے اور اس طرح سے سمندر کے بیچ میں تھے تو کبھی کہیں ایسا ہوا کہ تم کسی طوفان میں بھی مبتلا ہوئے؟ تو اس نے کہا ہاں طوفان میں مبتلا ہوئے۔ تو انہوں نے کہا تم کیا کرتے ہو طوفان میں مبتلا ہوتے ہو؟ تو اس نے کہا میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے چاہے میرا پورا سامان جو ہے وہ سمندر میں ڈوب جائے، لیکن میں جو میسج دیتا ہوں، جو لائٹ ہاؤس ہوتے ہیں ان کو SOS کا یا بچانے کا میسج دیتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ میں تب تک بچا رہا ہوں تب تک میرے لیے مدد آ جائے اور دوسری کشتیاں مجھے بچانے کے لیے آ جائیں۔ تو کہنے پھر تم اس کے لیے کرتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا میں یہ کرتا ہوں کہ جو ایک سب سے سیف یا کنارے کا علاقہ ہوتا ہے اس کا شپ کا، اور ایک جو ایک کہلاتا ہے جو ایک کراس کی شکل کی چیز ہوتی ہے جس کو اینکر بولتے ہیں، تو میں اس کو پکڑ لیتا ہوں اور اس کو پکڑ لے کے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں تب تک فلوٹ کرتا رہوں، تب تک اس طرح سے بچا رہوں کہ جب تک میرے لیے مدد نہ آ جائے۔ اب پھر یہاں مولا کہتے ہیں کیا اتنی بار تمہارے ساتھ 2 بار 4 بار 5 بار جب بھی ہوا تو تمہارے ذہن میں کوئی یہ خیال نہیں آیا کہ کوئی آئے اور مجھے بچا لے؟ تو اس نے کہا یہ تو ہر بار خیال آتا ہے کہ ہاں کوئی آئے اور مجھے بچا لے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو کوئی اور آئے مجھے بچا لے، اب مولا کہتے ہیں یہی تو وہ معبود ہے، یہی تو وہ رب ہے جو ہم سب کا بنانے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو یہ جو رب کا یا معبود کا کانسیپٹ ہمارے ہاں ہے، اللہ کا کانسیپٹ ہے۔ اب یہاں پہ اگلی چیز آتی ہے عبادت، کہ اللہ کو معبود مانا ہم نے، اب اس کی عبادت۔ تو عبادت کے معنی کیا ہے دنیا؟ اس کو بھی بچوں کے لیے بالکل میں کوئی بہت علم والی مجلس یعنی بالکل بچوں کے لیے 2+2 2+2 4 والی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عبادت کے عنوان سے کہ عبادت کیا ہے۔ تو آپ نے اللہ کو معبود مانا، دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو جب اللہ کو آپ معبود مان لیں گے، رب مان لیں گے، خلقت کرنے والا مان لیں گے، پالنے والا مان لیں گے، رحم کرنے والا مان لیں گے، رحمان و رحیم مان لیں گے، تب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اس نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ جس دن یہ احساس آ گیا کہ ہمارا کوئی رب ہے، اس دن نعمتوں کا بھی احساس ہو جائے گا۔ یہ آنکھ آپ کے لیے نعمت ہے، یہ کان آپ کے لیے نعمت ہیں، یہ نفس آپ کے لیے نعمت ہے، یہ ہاتھ و پیر آپ کے لیے نعمت ہیں، یہ دنیا میں جو پیڑ و پودے ہیں، جو کھانا آپ کو مل رہا ہے، یہ آپ کے لیے نعمت ہیں، یہ جو آج آپ نے ترقی کر کے اتنی ساری چیزوں کو بنایا ہے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ تو جیسے جیسے نعمتوں کا احساس پیدا ہوتا جائے گا تو اب طریقہ کیا ہے؟ آپ دنیا میں دیکھیے، آپ کے گھر میں کوئی ایک چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، کوئی باہر کا مہمان آتا ہے، اس کے لیے کوئی ایک چیز لے کر کے آتا ہے، جیسے ہی وہ چیز دیتا ہے گھر والے ایک ساتھ اس کو متوجہ کرتے ہیں کہ بھائی شکریہ ادا کرو، تھینک یو بولو، جو بھی زبان ہے، سلام کرو، فار کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے لیے کچھ لے کر کے آئے ہیں، انہوں نے تمہیں کچھ عطا کیا ہے۔ تو عطا کی جزا کیا ہوتی ہے؟ شکر ادا کیا جائے۔ تو یہ جو عبادت کا کانسیپٹ ہے اسلام میں، یہی کانسیپٹ ہے کہ جب اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اللہ نے ہم کو کیا کچھ عطا کر رکھا ہے، تو ہمارا سر خود بخود سجدہ شکر میں جھک جائے گا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ تو یہ تصور ہے عبادت کا کہ شکر۔ یہاں پہ اور بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک اور بات ہے کہ شکر کا طریقہ کیا ہے، شکر کہتے کس کو ہیں۔ یہ شکر تو ایک دنیاوی شکر ہے جو میں بتایا کہ بچے نے کہہ دیا۔ اب یہاں پہ دوسری چیز، بچے کو جو چیز آپ نے دی ہے اور جس کام کے لیے دی ہے، مثلاً آپ نے اس کو ایک ٹافی دی ہے یا کچھ دیا ہے، کھلونا دیا ہے کوئی، وہ آپ نے اس کو کھیلنے کے لیے دیا ہے، لیکن اگر وہ اس کو اٹھا لے اور اٹھا کر کے اس سے دوسرے بچوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دے، تو کیا یہ اس کا تھینکس کہلائے گا یا یہ اس کا شکریہ کہلائے گا اس گفٹ کے لیے؟ تو یعنی شکر کا کانسیپٹ یہ ہے، تصور یہ ہے کہ جو چیز ہمیں جس بات کے لیے عطا کی گئی ہے اس کو ہمارا معبود جیسے چاہتا ہے ہم اسی طریقے سے استعمال کریں۔ تو جیسے وہ ہم سے چاہتا ہے اگر ہم ویسے استعمال کرتے جائیں گے تو ویسے ہی ویسے ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اگر ہم کفران نعمت کرتے جائیں گے، یعنی ان نعمتوں کو ٹھکرانے لگیں گے، ان کا انکار کرنے لگیں گے، تو ہم اس طرح سے عذاب میں مبتلا ہوتے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ تو یہ ہے شکران نعمت اور کفران نعمت۔ تو شکر کا تصور یہ ہے کہ جب چیز ہمیں عطا ہو ہمارا سر سجدے میں بھی جھکے، عبادت کے لیے بھی خم ہو، اور ساتھ میں جو چیز آنکھ ہمیں عطا کی گئی ہے جس کام کے لیے، ہم اسی کام کے لیے انجام دیں۔ کان ہمیں جو اچھی باتیں سننے کے لیے دی گئی ہے ہم اسی میں اس کا استعمال کریں۔ زبان ہمیں اچھی گفتگو کے لیے دی ہے، لوگوں تک میسیجز پہنچانے کے لیے دی گئی ہے، لوگوں کو علم پہنچانے کے لیے دی گئی ہے، ہم اس کے لیے استعمال کریں۔ اب اسی زبان کو اگر ہم غیبت کے لیے استعمال کریں گے، دوسروں کی برائی کے لیے استعمال کریں گے، تو ہماری نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہماری نعمتوں میں کمی کا سبب بن جائے گی۔ تو شکر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو نعمت ہمیں جس لیے دی گئی ہے ہم کو اس کو اسی طریقے سے استعمال کریں۔ اب عبادت کا جب یہ کانسیپٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اللہ کو ہم نے معبود مانا، رب مانا، اور یہ ہمارا تھینکس ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو یہ جو میتھڈ جیسے میں نے کہا تھا، عبادت الگ ہے اور عبادت کے رکن الگ ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، نہی عن المنکر،
تولا تبرہ، یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں یہ رکن ہے، یہ طریقہ ہے عبادت کا جو اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے اور ائمہ معصوم نے ہم تک پہنچایا ہے. لیکن اصل ایک لائن میں اگر آپ کو عبادت کو ڈیفائن کرنا ہو تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تو ہمارے پاس تو ایک ہی در ہے، در مولا کائنات. ممبر دعویٰ، جنہوں نے ممبر سلونی سے دعویٰ کیا جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو جب تک میں تمہارے درمیان سے اٹھ نہ جاؤں. تو مومنین نے جب ان سے پوچھا مولا کائنات سے کہ اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے، ایک دو سینٹنس میں، دو ورڈز میں اسلام میں عبادت کے تصور کو مولا کائنات نے ہم تک پہنچا دیا. وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو معبود ماننا اور اپنے ساتھ والوں کی، ہیومینٹی کی، انسانیت کے حقوق کو پورا کرتے رہنا، یہی اصل عبادت ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. تو جب آپ یہاں اس پوائنٹ تک آ گئے کہ عبادت اصل یہ ہے کہ آپ اللہ کو معبود مانیں، اللہ کے حضور میں سر سجدہ خم کریں، نماز و روزہ اور جو بھی عبادتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، جو طریقے بتائے گئے ہیں ان سے ان کو انجام دیں. اور ساتھ میں سب سے ضروری چیز یہ ہے، کیونکہ یہ جو اللہ کی عبادت ہے اس کی جزا اور اس کی سزا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. لیکن یہ جو حقوق العباد بتایا گیا ہے، یعنی جو آس پاس کے آپ کے اپنے لوگوں کا، بھائی کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بیٹوں کا کیا حق ہے، یتیموں کا کیا حق ہے، بیواؤں کا کیا حق ہے، معاشرے کے دوسرے مذہب میں رہنے والے لوگوں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، ہمسایوں کا کیا حق ہے، اگر آپ ان حق کو نہیں پورا کر رہے ہیں تو آپ کتنی بھی عبادت کر لیں، یہ بالکل ایک فیصلہ ہے، تب تک آپ کو اس کا وہ نہیں مل سکتی ہے جزا ان عبادت کی، جب تک جس کا حق آپ نے روک رکھا ہے، جس کا حق آپ نے پورا نہیں کیا ہے وہ آپ کو معاف نہ کر دے. یہ ایک متفق علیہ فیصلہ ہے. تو حقوق العباد بہت ہی ضروری چیز ہے عبادت کے حوالے سے. ایک سلوات بھیج دیں. اب یہاں پہ ایک بات یہ آئی، جہاں جو آیت میں نے جس کی تلاوت کی تھی وہ آیت کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو، نہیں خلق کیا انسانوں کو اور جن کو مگر عبادت کے لیے. یعنی جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا اللہ قرآن میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ٹھیک ہے جب میں سو رہا ہوں تو میں عبادت نہیں کر رہا ہوں، جب میں جگ رہا ہوں تو نیک کام بھی کر رہا ہوں، لوگوں سے نیکیاں بھی کر رہا ہوں، نماز بھی ادا کر رہا ہوں، مسجد میں موجود ہوں، مجلس کے فرش پہ بھی بیٹھا ہوں، ہر طرح کی اچھی باتیں کر رہا ہوں، تو اس وقت میں عبادت کر رہا ہوں. جب میں سو رہا ہوں تو میں عبادت میں مشغول نہیں ہوں. لیکن اسلام کا یہ تصور نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ مومن کی ہر سانس عبادت ہے، ہر سانس عبادت ہے. یعنی جو بھی ہم سانس لے رہے ہیں اور جو بھی لمحہ ہماری زندگی کا گزر رہا ہے، ایک ایک لمحہ عبادت میں ہونا چاہیے. تو اب ہم کو یہ بھی سمجھنا ہے، آگے اس بات پر میں آؤں گا کہ آخر یہ عبادت ہوگی کیسے، جو ہر وقت کی عبادت کہ ہم جو بھی کریں وہ عبادت میں شامل ہو جائے. بظاہر جو عبادتیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اور نماز کے عنوان سے جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا سا میں اپنی مجلسوں میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی سی بات ہیلتھ اور سائنس اور جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ بچوں تک ضرور پہنچ جائے. تو کچھ باتیں اس گفتگو سے کروں گا. تو عبادت کا تصور ہم سمجھ گئے کہ عبادت وہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنا ہے، اپنے معبود کی عبادت کرنی ہے اور اپنے پڑوسیوں، اپنے ہمسایوں کا، اپنے ساتھ والی انسانیت کے حقوق کو ادا کرنا ہے. اب ایک ایک رکن کو اگر ہم لیں تو یہ تو ایک طریقہ ہمیں نماز کا بتایا گیا کہ نماز ہمیں اس طرح سے پڑھنی ہے. مگر اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کووڈ-19 کی، ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں. اور میں کیا کہوں، جب میں آج اس عزا خانے میں آیا ہوں اس امام باڑے میں، تو گھسنے کے بعد جو اس کے اندر داخل ہونے کے بعد جو پہلی چیز میرے ذہن میں آئی وہ یہ آئی کہ یہ وہی امام باڑہ ہے جہاں ہم لوگ مجلسیں کرتے ہیں تو ایک رونق ہوتی ہے. اور ایام عزا قریب ہیں بہرحال، اور ہم سبھی کے دلوں میں یہ بات، یہ تصور ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آقا حسین کا غم منائیں گے، کیسے ہم اپنی شہزادی کو پرسہ دیں گے. اب یہ موقع ہوتا تھا کہ اب اس مہینے سے عزا خانوں کی صاف صفائی کا کام شروع ہو جاتا تھا، عزا خانوں کو تیار کرنا شروع کر دیا جاتا تھا. گھروں میں عورتیں چھوٹے چھوٹے کام، کبھی علم کے پٹکے سی رہی ہیں، کبھی صفائی کر رہی ہیں، اس طرح کی چیزوں میں مشغول ہو جاتے تھے. لیکن جب میں آج یہاں آیا تو مجھے یہ احساس ہوا اس بات کا کہ دیکھیے جو یہ حالات ہیں، اس حالات کے ساتھ ہم محرم تک کیا پوزیشن رہے گی پوری دنیا کی، میڈیکلی ہم نہیں کہہ سکتے، تو محرم ہم کس طرح سے کریں گے. یہاں پہ بس میں اپنے مومنین بھائیوں کو، اپنے شیعہ بھائیوں کو اور اپنے امام حسین کے سارے غمخوار کو بس یہی دے کے ایک تسلی دینا چاہتا ہوں کہ غم حسین وہ عظیم غم ہے جس کی ضمانت جو ہے وہ شہزادی کے پاس ہے، جس کی ضمانت آپ کی شہزادی نے لی ہے. تو دنیا کا کوئی بھی زمانہ کیوں نہ ہو، وہ پینڈیمک کا زمانہ ہو، وہ ورلڈ وار کا زمانہ ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، زمین کا کوئی بھی خطہ ایسا ہے نہیں ہے جہاں پر عزائے حسین
برپا نہ ہو اور وہ ویسے ہی برپا ہوتی رہے گی. اب یہ مجلس ہے, مجھے یہ کہنے میں کہیں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس وقت یہاں پہ بظاہر 4 یا 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ علماء کرام کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ زمین کے جس خطے پہ اگر ایک فرش عزا بچھا دی جاتی ہے, بھلے وہ ایک چھوٹے سے گھر کے کونے میں بچھا دی جائے, تو وہاں شہزادی بھی آتی ہیں اور تمام ملائکہ جب تک مجلس ہوتی رہتی ہے تب تک وہاں پر سایہ کرے رہتے ہیں. تو کہیں بھی مجلس جب بھی ہوگی تو مجھے پوری امید ہے کہ بظاہر وہ مجمع نہ دکھائی دے, لیکن وہ ملائکہ کا ہجوم ہوگا, وہ ائمہ معصومین کا ہجوم ہوگا اور اس کے درمیان عزائے حسین منعقد ہوگی, کیونکہ یہ وہ ملائکہ ہیں جن کو حکم ہے. آج بھی امام حسین جو لوگ زیارت کر کے آئے ہیں تو ان ملائکہ کو حکم ہے کہ قبے کا طواف کرتے رہیں, لگاتار طواف کرتے رہتے ہیں. تو یہ وہ غم حسین ہے. لیکن بہرحال دل تو ہمارا دکھتا ہی ہے. یہاں پہ ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ کبھی کبھی نوجوان بھائی ہیں ہمارے, کبھی کبھی کیوں ہم سب ہیں, ہم سب کے دل میں وہ واقعات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں, اور وہ واقعات ہم لوگوں نے سنے ہیں, پڑھے ہیں, ذاکرین سے سنے ہیں کہ کیسے ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا ہے عزاداری کے لیے, کیسے ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا ہے زیارت کے لیے. یعنی زیارت پہ پابندی لگ گئی تو کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹے کو قتل کر دو, ہم زیارت کرنے کے لیے جائیں گے. واقعات موجود ہیں, میں ابھی مصائب پہ نہیں آیا ہوں. محرم کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے, ماؤں نے اپنی اکیلی اکلوتی اولاد کو, پالی ہوئی اولاد کو غلام کی شکل میں بیچ دیا ہے, صرف اس بات کے لیے کہ عزائے حسین برپا ہو سکے. تو کیونکہ ہماری قوم کا اثاثہ یہی ہے, ہم تو خلقی اسی چیز کے لیے کیے گئے ہیں, اور یہ ہمارا مکمل ایمان ہے کہ ہمیں خلق صرف اس بات کے لیے کیا گیا ہے کہ ہم عزائے حسین برپا کریں, اور ہم دعائے جناب فاطمہ زہرا کا نام ہے. تو یہ تو ہمارا اصل خلق ہے, جو خلقت کا سبب ہے وہ ہے. اگر شاید, یہاں پہ میں یہ بات بہت احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر شاید کوئی ایسی وبا ہوتی, کوئی بھی ایسا مقام ہوتا, کوئی بھی ایسا موقع ہوتا, کسی طرح کی کوئی وار ہو رہی ہوتی, کسی طرح کا خدا نخواستہ روضہ امام حسین پہ یا کہیں پہ کوئی ایسا وقت آ گیا ہوتا کہ دشمنوں نے اس کو گھیر لیا ہوتا اور بہت زیادہ خطرہ ہوتا. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی مائیں جو آپ کو رات میں 3 بجے اور 4 بجے جاڑے میں, اور آپ کو انجمن کے ساتھ جاڑے کی کڑکڑاتی سردی میں لحاف چھوڑ کے اور اپنے بچوں کو بھیج دیتی ہیں, چاہے وہ ماتم کے لیے ہو, چاہے زنجیر کے لیے ہو, چاہے خما کے لیے ہو. تو جو اس طرح سے اپنے بچوں کو دے دیتی ہیں, کوئی ماں اور باپ ایسا نہیں ہوگا جو اپنے بچوں کو گھروں میں عزاداری کے ٹائم پہ روک سکے. لیکن یہاں مسئلہ دوسرا ہے. اس بات کو بہت ہی ڈیلیکیٹلی, بہت اچھے سے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ جو عزائے حسینی ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہے. اور ہم اسی لیے میں نے اپنی تمہید یہاں سے بنائی تھی کہ اگر ہم 2 آدمی بیٹھ کر کے بھی مجلس کر رہے ہیں تو یہاں ملائکہ موجود ہیں, اسی طریقے سے ہمارے چوتھے امام موجود ہیں, اسی طریقے سے ہماری شہزادی موجود ہیں, اور اسی طریقے سے پرسہ قبول کر رہی ہیں جیسے ہزاروں کے مجمع میں مجلس ہوتی ہے. اب یہاں پہ جو ہم رک رہے ہیں, یا ہمیں جو رکنے کا ایک احساس ہو رہا ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو ہم اس طریقے سے عزائے حسینی شاید نہ برپا کر پائیں, لیکن ہم اس سے زیادہ شدت سے غم منائیں گے, لیکن اپنے گھروں میں, اپنے عزا خانوں میں ان حدود کے ساتھ منائیں گے کہ جو ہمیں ایڈمنسٹریٹو رائے ملے گی اور جو میڈیکل رائے ملے گی. اس کی وجہ 2 ہیں. میں نے کہا ہمیں اپنی ہلاکت کی, اپنی بیماری کی اتنی فکر نہیں ہے, لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پوری انسانیت کو امپیکٹ کرتا ہے. یعنی جب ہم باہر نکلتے ہیں, ہمیں کچھ ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری ہماری ہے, اس کی جزا دینے والا ہمارا خدا ہے. لیکن ہماری وجہ سے اگر کسی دوسرے کو نقصان ہو جائے, جہاں سے میں نے عبادت کا اصل مقصد بیان کیا تھا کہ عبادت کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو آپ حقوق العباد, جو آپ کے ساتھ کی انسانیت ہے, اس کے حق کو بھی ادا کرنا ہے. تو آپ کو اس طریقے سے حق ادا کرنا ہے کہ عزاداری بھی برپا کرنی ہے, لیکن کہیں سے آپ کے اوپر یہ انگلی یا الزام نہیں آنا چاہیے کہ اس قوم کی وجہ سے یہ جو مرض ہے, یا جو بیماری ہے, یا جو پینڈیمک ہے, وہ اور ایکسپینڈ ہوئی اور بڑھی اور اس نے دوسروں کو ہلاکت میں ڈالا. تو اس بات کو ہمارے نوجوان ضرور متوجہ رہیں اور اس پہ سوچیں. اور دیکھیے, مطلب اسلام کی سائنٹیفک باتوں پہ جب میں آ رہا ہوں, پینڈیمک, بیماری, یہ نئی چیزیں نہیں ہیں. ہسٹری آف ہیومینٹی میں اب تو سائنس ترقی کر گئی, دوائیں موجود ہیں, لیکن ہمیشہ سے انفیکشس ڈیزیز رہی ہیں, بیماریاں رہی ہیں. اور بیماریوں پہ یہاں پہ ایک خیال اور ایک بات ذہن میں آ گئی جو میں نے سوچا نوجوانوں تک, اور خاص کر کے ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ میں بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو میڈیکلی ایک بات ان تک پہنچاؤں کہ یہ بات لوگوں تک ایک بار میسج دینے کی ہے. کیونکہ میں پرسنلی میں جانتا ہوں کہ جب میں MBBS کر رہا تھا یا MD کر رہا تھا, تو جب میں لیپریسی کے بارے میں پڑھتا تھا, تو لیپریسی کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے اور ایک چیز ہے جو ہے کہ اسلام میں لیپریسی کو بہت زیادہ یہ رکھا گیا ہے کہ آپ کو لیپریسی والے سے دور رکھنا ہے, ڈسٹینس مینٹین رکھنا ہے. یعنی اس کو اگر آپ کے ہاں کوئی فقیر بھی آ جائے اور اس کو لیپریسی ہے, آپ کو پتہ ہے, تو آپ اس کو دور رکھیے. آپ کا کوئی خاندان والا ہے تو اس کو آپ الگ کر دیجئے اور اس کو دور سے آپ اس کو وہ دیجئے. تو اس طرح کا مسئلہ ہے. یہ پھر ایک تحریک آئی ویسٹرن ورلڈ میں, اور پھر یہ آیا کہ لیپریسی کو اٹھایا گیا, یعنی کہ جس میں مدر ٹریسا ایک بہت بڑا نام ہے, اور یہ ہوگا نہیں لیپریسی کو اسٹگمیٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ کوئی اسٹگما نہیں ہے اور ٹھیک ہے، اس کی بیماری کا علاج موجود ہے اور اس کا علاج کیا جائے اور لوگوں کو کمیونٹی میں واپس لیا جائے اور کمیونٹی میں رکھا جائے جب ان کا علاج کمپلیٹ ہو جائے۔ اب یہاں پہ میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں آئی اور اس کا جواب اب مجھے شاید بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس وقت شاید اتنا اچھے سے میں نہیں سمجھ پایا تھا۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے لیپرسی کے ساتھ کیا پرابلم ہے۔ لیپرسی جس وقت ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں یہ ارشاد کیا گیا کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اسلام میں نہ ہو اور جو قرآن میں نہ ہو، اور یہ قرآن جو کتاب ہے وہ صرف اس وقت کے دور کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ بہت سے راز اس میں ایسے ہیں جو ابھی نہیں سمجھ میں آئیں گے، جب انسانیت کا کارواں آگے بڑھے گا، سائنس ترقی کرے گی، تب سمجھ میں آئیں گے۔ تو اب اس وقت دکھائی دیتا ہے بظاہر کہ لیپرسی کے لوگوں کو الگ کر دیا گیا، ان سے شادیاں نہیں ہوتی تھیں۔ اب ایک یہاں پہ یہ مسئلہ تھا اسلام میں کہ اگر لیپرسی ہے تو اس سے شادی نہ کی جائے اگر پہلے سے پتہ ہے، یا اگر شادی ہو جائے تو ڈائیورس تک کا اس میں الاؤنس تھا کہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ون آف دی پوائنٹس تھا جس میں ڈائیورس دیا جا سکتا ہے لیپرسی کے بہاف اس وقت۔ اب میں تھوڑا سا آپ کے ذہن کو ایک تمہید بنا رہا ہوں۔ اب اس وقت کے دور سے آپ تصور کریے کووڈ-19 یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ وائرل انفیکشن کے ان پیشنٹس کو اسٹگمیٹائز کر رہے ہیں، ان کو الگ کر رہے ہیں، یا ان کی جان بچا رہے ہیں اور پوری انسانیت کی جان بچا رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ابھی تک روز نیوز یہی ہے کہ ابھی کووڈ-19 کا کوئی علاج نہیں ہے، ابھی کووڈ-19 کی کوئی ویکسین نہیں ہے۔ ہم اور آپ انشاءاللہ حیات رہیں، 6 مہینے 3 مہینے سال بھر، ویکسین آ گئی، دوائیں آ گئیں، کیا یہی اسٹگما رہ جائے گا؟ کہ یہی دوریاں رہ جائیں گی؟ کہ یہی سوشل ڈسٹینسنگ رہ جائے گی؟ تب کیا اصول ہو جائے گا میڈیکل کا؟ جس کو مرض ہے اس کی دوا موجود ہے، اس کا علاج کیا جائے گا، یا پہلے سے ویکسین دے دی جائے گی کہ اس کو یہ مرضی نہ ہو۔ تو اسلام نے جو عزت کوارنٹین کا اصول بتایا، یہ کووڈ لیپرسی میں، یہ کووڈ-19 کے آج کے دور کے کوارنٹین کا ریپلیکیشن ہے۔ وہ عزت اس وقت کیا تھا؟ لیپرسی کے لیے کوئی دوا نہیں تھی۔ جب ہم جانتے ہیں لیپرسی کی دوا 100 سال پرانی ہے، 70 سال پرانی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے جب لیپرسی کا کوئی کیور نہیں تھا، کوئی ویکسین نہیں تھی، تو ایک ہی طریقہ تھا۔ اور یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا، اور شاید مجھے کہنے کا حق ہے سائنٹیفکلی بھی، کہ اگر اس وقت اسلام کا اصول پوری دنیا میں لاگو ہو گیا ہوتا تو لیپرسی ان ڈیزیزز میں ہوتی جو ایریڈیکیٹ ہو جاتی۔ یعنی اگر آپ نے انفیکشن کے سورس کو الگ کر دیا ہوتا اور ان کو پاپولیشن میں مکس ہی نہ ہونے دیا ہوتا تو وہ پروپوگیٹ ہی نہیں ہوا ہوتا اور وہ وہیں کا وہیں ختم ہو گیا ہوتا بنا ویکسین کے، جو آج کووڈ-19 کے ساتھ آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیے تو اس طریقے سے ایک بات ذہن میں آ گئی تھی۔ اور عزائے حسین کے سلسلے میں تو یہی ہے کہ بہرحال یہ وہ عبادت ہے، ابھی میں اس پوائنٹ تک آپ کو لاؤں گا اور بہت زیادہ دیر نہیں ہوگی، میں اپنے وقت کے اندر مجلس کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو عبادت کے عنوان سے تھوڑی سی بات اور کہ نماز، اب آتا ہے رکن۔ نماز رکن عبادت ہے، عبادت کا طریقہ ہے جو افضل عبادت ہے، اور آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا۔ تو اب بچوں کے لیے میں 1-2 مجلس میں اور بھی پہلے پڑھ چکا ہوں کہ نماز کے ہیلتھ بینیفٹ بہت ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں، ہر طرف بات ہو رہی ہے اور ٹھیک ہے ہونی چاہیے، ہم بھی ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور بے شک ہمیں یوگا اور میڈیٹیشن کو بھی سمجھنا چاہیے، ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز ہے، ہم یہاں رہ رہے ہیں، اس ملک کے رہنے والے ہیں، اور یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ جسم کے لیے اچھی ہیں، روح کے لیے اچھی ہیں، ہمارے برین کے لیے اچھی ہیں، تو ان کو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن ان کے جو کانسیپٹ ہمارے مذہب میں ہیں ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور یہ ایکسچینج آف آئیڈیاز ہے کہ ہم اپنے آئیڈیاز ان تک پہنچائیں اور ان کے اچھے آئیڈیاز کو خود ایکسیپٹ کریں۔ تو نماز کی جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو پہلے آپ خود ہی دیکھیے، نوجوان اور ڈاکٹرز تو ہمارے بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کو 5 بار جب آپ نماز کے لیے جانتے ہیں، بار بار آج آپ سے یہ کہا جا رہا ہے جو پہلا اصول ہے کسی بھی انفیکشن سے بچنے کا، وہ ہے ہینڈ واشنگ، کانسٹنٹ ہینڈ واشنگ۔ ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا ایک IMA کے اس میں پروگرام میں ایک چیز بات ہو رہی تھی، زوم میٹنگ پہ ہی، تو ایک پورا مطلب ڈاکٹرز جو یعنی ہوں گے 65-70 کے، تو ان کا ایک ٹاک آ رہا تھا، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا اصل میں ہم کچھ چیزوں کو بھول گئے تھے اپنے میڈیکل اصول میں بھی، میڈیکل پریکٹسز میں بھی، ہم نے ٹیکنالوجی کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ کر لیا تھا اور اتنا زیادہ انویسٹیگیشن بیسڈ میڈیسن اور یہ ساری چیزیں ہو گئی تھیں کہ ہم بھول گئے تھے کہ انفیکشنز بھی کچھ ہوتے ہیں اور انفیکشن پروٹیکشن پروٹوکال کیا ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں MBBS میں سب سے کمزور سبجیکٹ جو ہوتا تھا وہ SPM ہوتا تھا، پریونٹیو میڈیسن، اور آج پوری دنیا اور پوری سائنس جو ہے وہ صرف پریونٹیو میڈیسن کے ہی سب کچھ گائیڈ جو کر رہا ہے وہ پریونٹیو میڈیسن ہی گائیڈ کر رہی ہے۔ تو ان کی وہ میں ٹاک سن رہا تھا، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اب چاہیے ڈاکٹرز کو، یہ ہم لوگوں کے لیے انسٹرکشن ہے کہ ہم پھر سے اپنے 30 سال کے، یا جو لوگ اس وقت MBBS میں رہے ہوں گے، اگر پرانے راؤنڈس یاد کریں اپنے ڈاکٹرز کے آج سے 25 سال پہلے یا 30 سال پہلے، تو جب بھی ڈاکٹرز کا راؤنڈ ہوتا تھا وارڈ میں، تو پیچھے سسٹر ایک باؤل میں سیولون، ٹھیک ہے، یا ہاٹ واٹر، سوپ
یا اسپرٹ وہ لے کر کے اور ایک ٹاول لے کر کے وہ چلتی رہتی تھی. اور جو بھی سینئر کنسلٹنٹ ہوتے تھے انہوں نے ایک پیشنٹ ایگزامن کیا اور اس کے بعد پھر اس کو ہینڈ واش کیا, پھر اگلے پیشنٹ کو گئے, پھر پیشنٹ کو ایگزامن کیا. تو اٹ واز سیف کلینکل پریکٹس, یعنی ریپیٹڈ ہینڈ واشنگ, کہ آپ نے ایک پیشنٹ کا جو انفیکشن لیا وہ دوسرے تک ٹرانسمٹ نہیں کیا. اب اسلام نے جو پہلا اصول بتایا آپ کو نماز کے لیے, تو جب آپ کو نماز کی دعوت دی اور یہ کہا کہ جماعت سے نماز کے لیے آؤ, یعنی وہاں آؤ گے, لوگوں سے مصافحہ بھی کرو گے, لوگوں سے ملو گے بھی, بہت محبت آ جائے گی تو گلے بھی ملو گے, تو پہلے اپنے ہاتھ پیر تو دھو لو. تو یہ پہلا کانسیپٹ تھا وضو کا, کہ جو وضو کا کانسیپٹ دیا گیا کہ پہلے آپ سینیٹائز ہو لیجئے, تب آپ مسجد میں آئیے, باہر کی طرف وضو خانہ, اور اس کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوں, آپ مصافحہ بھی کریں, لوگوں سے ملے بھی, اور نماز کو ادا کریں. تو یہ نماز کے بینیفٹس میں ہو گیا. فزیکل بینیفٹ, جب آپ یہ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کے سارے مسلس اینڈ جوائنٹ یہ آپ کے برابر موو کرتے ہیں اور آپ کو یہ کسی بھی ایکسرسائز کے برابر ہیلپ کرتے ہیں. یہ سامنے کی چیز ہے, جس پوائنٹ پہ میں ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں, لیکن اس میں تھوڑا سا ایک نیا رکن بھی آ گیا ہے, اس لیے میں وہ آپ لوگوں تک, اور خاص کر کے نیورولوجی کا اور سائیکٹری کا سبجیکٹ ہے تو اس کو ہم لوگوں کو سمجھنے کی چیز ہے, کیونکہ اب اس بات پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ نماز اور برین کی ایکٹیویٹیز, اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. تو اس سے پہلے جو بات میں نے لوگوں تک پہنچائی تھی ایک مجلس میں, وہ یہ تھی کہ جب ہم نماز میں یہ دیکھا گیا کہ کانسٹنٹ ای جی کیا گیا نماز پڑھتے ہوئے. وہ ای جی کیا ہوتا ہے, جیسے ای سی جی ہوتا ہے وہ ہارٹ کی ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کرتا ہے, ای جی جو ہوتا ہے وہ برین کی ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کرتا ہے, کہ جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہمارے دماغ میں کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو نماز پڑھتے ہوئے کنٹینیوس ای جی ریکارڈنگ کی گئی. تو اس ای جی ریکارڈنگ میں یہ دیکھا گیا کہ جب ای جی ریکارڈ کو بعد میں انالائز کیا گیا تو اس میں یہ پایا گیا کہ جیسے جیسے آپ نماز میں رکعت میں آگے بڑھ رہے ہیں, جیسے جیسے آپ رکوع پھر سجدہ اور پھر آگے, یعنی جیسے جیسے آپ کا کنسنٹریشن بڑھتا جا رہا ہے اللہ کی طرف اور آپ ان چیزوں کو ادا کر رہے ہیں, ویسے ویسے برین کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. کیا چینج ہوتا جا رہا ہے؟ برین کی ایکٹیویٹی کو انفلوئنس کرتی ہیں باڈی میں دو سسٹم, پیراسمپیتھیٹک اور سمپیتھیٹک. نوجوان بچے سن رہے ہوں گے اس لیے سب اتنی ڈیٹیل میں کہہ رہا ہوں. پیراسمپیتھیٹک وہ ہے جو ہمارے دماغ کو ریلیکس کرتا ہے, کول کرتا ہے, کام کرتا ہے, ہمیں غصے سے بچاتا ہے, ہمیں انزائٹی اور ڈپریشن سے بچاتا ہے. بعض بھائی بیٹھے ہیں نا, تو انزائٹی اور ڈپریشن سے بچاتا ہے. سمپیتھیٹک اوور ایکٹیویٹی ہمیں اس کی طرف لے جاتی ہے, ہمیں ایگریسو بناتی ہے. تو برین ایکٹیویٹی میں یہ دیکھا گیا کہ جیسے جیسے نماز میں آپ کا کنسنٹریشن بڑھتا جاتا ہے تو ای جی ایکٹیویٹی میں آپ کی پیراسمپیتھیٹک ویوز بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو الفا پری ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں, میو پری ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں. تو اس طرح وہ ویوز آ جاتی ہیں جو پیراسمپیتھیٹک پریفرنس شو کرتی ہیں. تو یہ اب سائنٹیفک ایویڈنس ہے. اور یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ بچے نیٹ پہ اس کو سرچ کریں, یہ کسی ایرانی جرنل اور کسی فارسی جرنل اور اردو عربی جرنل کا نہیں ہے, یہ ایلسویئر کی سائٹ پہ موجود ہے. یہ ریسرچ ایلسویئر کی سائٹ پہ موجود ہے, جو دنیا بھر میں سائنٹیفک جرنلز کا جو انڈیکسنگ کا سسٹم ہے. یہ پرانا تھا جو میں نے پڑھا تھا. ابھی لیٹسٹ میں ایک دیکھ رہا تھا, اس میں پھر انہوں نے یہ اسٹڈی کی ہے. وہ اسٹڈی ایران کی ہے, وہ اسٹڈی ہے ایران کی, لیکن اس کو اپروو کیا گیا ہے اور ایلسویئر میں پبلش کیا گیا ہے 2019 مئی 2019 میں. اس میں انہوں نے سجدگاہ پہ سجدے کو اسٹڈی کیا ہے, اور اس کو یہ اسٹڈی کیا ہے کہ سجدگاہ پہ, اور اس میں انہوں نے دو کیٹیگری بنا دی, میلز کی نماز الگ اور فیمیلز کی نماز الگ. بالکل نئی وہ کی ہے انہوں نے کہ جو مرد مومن نماز پڑھ رہا ہے اور جو عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں, ان دونوں کی ایکٹیویٹیز کو برین میں انالائز کیا ہے. اور اس کو انالائز کر کے, اور وہی جیسے میں نے کہا ایلسویئر نے اس کو ایکسیپٹ کیا تبھی تو پبلش کیا ہے. یعنی اس میں کہیں کوئی سائنٹیفک یہ نہیں تھا کہ آپ نے جو پروٹوکالس ہوتی ہیں سائنٹیفک ان کو فالو نہ کیا ہو. جب فالو کیا ہے تبھی وہ اپروو ہوئی ہے, تبھی پبلش ہوئی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ اپروول نکالا ہے کہ دونوں میں, مطلب کمال یہ ہے کہ جو پری فرنٹل کارٹیکس یعنی دماغ کا جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے سب سے زیادہ, یعنی انسان اور جانور کے بیچ کا جو فرق ہے وہ اسی پری فرنٹل کارٹیکس کی وجہ سے ہے کہ جو ہماری ڈیسیژن میکنگ پاور, جو ہماری انٹیلیجنس, جو ہمارا فیصلہ لینے کا طریقہ, یہ سب یہیں سے گورن ہوتا ہے. تو جب پری فرنٹل کارٹیکل ایکٹیویٹی میل اور فیمیل کی اسٹڈی کی گئی تو ایک دم ایک نیا نظریہ سامنے آیا. وہ یہ آیا کہ میلس میں یہ ایکٹیویٹی بالکل ڈفرینٹ تھی, فیمیلس میں بالکل ڈفرینٹ تھی. تو اب آج جو ٹھیک ہے وہ ہم ٹھیک ہے, ہم اتحاد عورت مرد برابر ہیں, یہ سب صحیح ہے, لیکن اسلام کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایک عورت کے سوچنے کی طریقہ, ایک عورت کا سمجھنے کا طریقہ, ایک عورت کے ڈیسیزن لینے کا طریقہ اور ایک مرد کے ڈیسیزن لینے کا طریقہ, اس میں پورا فرق ہے. تبھی تو یہ سارے اصول ہیں جس پہ اکثر, یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے اس وقت, کہ جس پہ بحثیں ہوا کرتی ہیں کہ ان کی گواہی 1 کے برابر ہے, ان کی گواہی 2 کے برابر ہے, ان کو جائیداد میں 1 کا حصہ ہے, ان کو جائیداد میں 2 کا حصہ ہے. تو اب یہ دیکھیے یہ سائنٹیفک چیزیں آ رہی ہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں ویسا آپ کی بہنیں نہیں سوچتی ہیں. اللہ نے بنایا ہے نظام, یہ سائنٹیفک نظام بنایا ہے. وہ جلدی میں ڈیسیزن لیتی ہیں, آپ سمجھ کے ڈیسیزن لیتے ہیں. وہ جذباتی ہوتی ہیں, آپ جذباتی نہیں ہوتے. یہ سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں اب چیز آ رہی ہے. تو یہ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی. ایک سلوات بھیجے محمد علیہ. تو نماز کے ریفرنس سے یہ ایک عبادت اور اس کی عبادت کے یہ مفاد,
اسی طریقے سے یہاں پہ اب مجھے لگتا ہے کہ وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے میں اپنی بات کو ایک وہ کرتا ہوں، کمپلیٹ کرتا ہوں، جہاں سے میں نے اپنی بات جو آیت شروع کی تھی وہ یہ تھا کہ اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر عبادت کے لیے. تو ہماری زندگی کا ہر گوشہ، ہر لمحہ، ہر سانس عبادت ہے. تو اب یہ کیسے ہو؟ ہم سو بھی رہے ہیں، ہم بازار میں بھی ہیں، ہم اپنے دنیاوی کاموں میں بھی ہیں، تو ہر وقت ہم عبادت کیسے کر رہے ہیں؟ تو ایک طریقہ تو وہ ہے جو میں نے بتایا کہ اگر آپ نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، شکرانِ نعمت کر رہے ہیں، جو نعمت آپ کو دی گئی ہے ان نعمتوں کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو آپ لگاتار عبادت کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اس میں کہیں غلطی کی بھی امکان ہے، کھاتی ہے انسان، غلطی کا بھی امکان ہے، دوسری طرف کبھی اس میں چوک ہو جانے، بھول جانے کا بھی امکان ہے. تو اب ایسی کیا عبادت ہے؟ وہ عبادت کون سی ہے جو یہ ثابت کر دے کہ ہماری ہر سانس عبادت ہے؟ تو پھر ہمیں 8ویں امام کے پاس جانا پڑے گا. اور 8ویں امام کا بس وہ ایک وہ حدیث ہے، میں پہلے بھی ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں، جس کے لیے علامہ مجلسی نے لکھا کہ یہ وہ حدیث ہے جس حدیث کو اگر سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو بھی اس حدیث کا حق نہیں ادا ہو سکتا، کہ جو 8ویں امام نے ارشاد فرمائی. وہ کیا حدیث ارشاد فرمائی؟ وہ حدیث یہ ارشاد ہے 8ویں امام کی. 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مومن ہمارے جد کی اور ہم اہل بیت کی صحیح اس کی معرفت کے ساتھ ان کے غم کو سمجھ سکے اور یہ احساس کر سکے کہ ہمارے اوپر کیا ظلم کیے گئے اور ہم کو کس طریقے سے ہم مظلوم ہیں، اور اس احساس کے ساتھ کہ جب اس کو احساس ہو جائے کہ ہم کتنے مظلوم ہیں اور ہم پر کیا ظلم کیے گئے، اور اس احساس کے ساتھ وہ اگر ایک ٹھنڈی سانس بھی لے لے، یعنی ماتم اور گریہ کرنے کا نہیں ہے، بس وہ ایک ٹھنڈی سانس بھی اندر کھینچ لے اور یہ تصور کر لے کہ ہاں امام حسین پہ یہ ستم ہوا تھا، مولا کائنات کا حق نہیں دیا گیا تھا، امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے تھے، اور اس تصور کے ساتھ ایک ٹھنڈی سانس بھی بھر دے تو وہ عبادت میں شمار ہے. تو آپ دن بھر تسبیح پڑھیے اور ایک سانس اس تصور کے ساتھ لے لیجئے، یہ زیادہ افضل ہے. تو اگر آپ کے دل میں یہ ایمان ہے، مولا کائنات کی محبت ہے، امام حسین کی معرفت ہے، تو آپ کی ہر سانس عبادت بن جائے گی. اور اسی عظیم عبادت کا ایک حصہ ہے جس نے آج آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ اس ماحول میں بھی کہ جب لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں، اپنے ضروری کاموں کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، بالکل ایسنشیل کاموں کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا بھی جو ہم کو یہ آزادی یا تھوڑا سا بھی ہم کو یہ ملا کہ ہاں ہم احتیاط کے ساتھ اپنے جو ہمارے گزرے ہوئے بزرگ ہیں ان کو کچھ ایصال کر سکیں. ایصال کے سلسلے سے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مرحوم نے اتنی بہترین اولاد چھوڑی ہے کہ ایصال تو ان کے لیے ایک کنٹینوس ہے، لیکن پھر بھی جو ہمارے طریقے ہیں کہ ہم عزائے غم حسین کو جب برپا کرتے ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کی مغفرت ہوگی اور ان کے ثواب میں اضافہ ہوگا. تو بس آج اسی سلسلے سے یہ مجلس برپا کی گئی ہے. اور میں نے کہا تھا یہ مجلس مومنین کی محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اس مجلس کے. ہم نہیں زندہ رہ سکتے ہیں اس مجلس کے بنا. کہ جیسے پانی اور مچھلی کا اگر تصور کیا جائے تو پانی کو مچھلی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مچھلی کو پانی کی ضرورت ہے. تو ہم مومنین کو عزائے حسین کی ضرورت ہے. عزائے حسین کے لیے تو امام حسین کی دکھیاری ماں اور آپ کا وہ فرزند جو اس طریقے سے آنسو بہاتا رہتا تھا، اور وہ چھوٹی سی بچی سکینہ جو ایک فرش عزا سے دوسرے فرش عزا پہ اپنے رومال کو لے کر کے جاتی ہے اور اپنے آقا کے ظاہرین کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں منتقل کرتی ہے. جزاکم ربکم وخیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ہاں عزیزوں، ہمارے لیے غم بہت اہم ہے اور دل واقعاً رو رہا ہے جیسے جیسے یہ دن قریب آ رہے ہیں اور یہ تصور قریب آ رہے ہیں کہ کیسے وہ مجلس و ماتم ہوگا. اور ہم سب آج اس آنسوؤں کے ساتھ اپنے معبود سے امام زمانہ کا واسطہ دے کر کے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس وبا کو اس دنیا سے دور کر دے، تاکہ ہم اپنے آقا حسین کا محرم شروع ہونے سے پہلے اسی شان سے محرم منعقد کر سکیں کہ جس شان سے ہم ہر سال منعقد کرتے تھے. ہاں عزاداروں، چوتھے امام کی یہ وراثت ہے نا، یہ جناب زینب کی وراثت ہے اور بڑا مرتبہ آپ کا رکھا ہے چوتھے امام نے. بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمتیں تمام ہیں. جب بھی کوئی شخص مدینے میں چوتھے امام کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا آقا میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ تشریف لائیے گا، تو آقا ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ اے شخص مجھے کسی خوشی کی تقریب میں نہ بلاؤ، کسی خوشی کے پروگرام میں نہ بلاؤ، کیونکہ میں اپنے بابا حسین کی شہادت کے بعد کسی خوشی کے پروگرام میں نہیں جاتا. لوگ سوچتے تھے کیسے امام کو اپنے گھروں میں بلائیں. چاہنے والوں نے بتایا کہ اگر امام کو اپنے گھر بلانا ہے تو ان کے بابا کا فرش عزا بچھا دو. لوگوں نے بابا کا فرش عزا بچھانا شروع کیا. امام تشریف لائے، امام نے لوگوں نے امام کو لے جا کر کے، مومنین نے امام کو ممبر کے قریب لے جا کر کے بٹھا
اٹھایا، امام سے ذاکر نے اجازت لی، ذاکر ممبر پہ گیا، اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، وہ مرثیہ پڑھتا رہا، مجلس ہوتی رہی، لوگ گریا کرتے رہے، اتنا گریا ہوا کہ لوگوں نے کی آنکھوں سے کچھ دکھ نہ رہا تھا۔ مجلس تمام ہوئی، اب جو مجلس تمام ہوئی تو صاحب خانہ ایک مرتبہ پریشان ہوا اور ڈھونڈنے لگا کہ ارے آقا سید سجاد، آقا سید سجاد کہیں نظر نہیں آ رہے، کہیں آقا کو کچھ برا تو نہیں لگ گیا۔ ایک مرتبہ گھبرا کے گھر سے باہر کو نکلا، اب جو منظر دیکھا، آپ کا چوتھا امام وہ جگہ جہاں پہ مومنین کی نالین رکھی ہوئی تھی، ارے اپنے ہاتھوں سے مومنین کی نالین کو درود کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے پالنے والے میرے بابا پر رونے والوں کی مغفرت فرما، شفاعت فرما، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جناب غمخوار حسین صاحب ابن جناب اکرام حسین صاحب کی روح کو بخش دیں۔